أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ ادارت الاویس لاہور صفحہ نمبر 58 تا صفحہ نمبر 61۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ ملک حبشہ کا بادشاہ اپنے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، تم میں سے جو چاہیں وہاں چلے جائیں۔ چنانچہ اس سال ماہ رجب میں اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھیں۔ حسن اتفاق سے جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبشہ کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے ان کو سستے کرایہ پر بٹھا لیا۔ قریش کو خبر لگی تو انہوں نے بندرگاہ تک تعاقب کیا، مگر موقع نکل چکا تھا۔ مہاجرین تقریباً 3 ماہ حبشہ میں امن و امان سے رہے۔ ماہ شوال میں ان کو یہ غلط خبر پہنچی کہ اہل مکہ ایمان لے آئے ہیں، اس لیے ان میں سے اکثر مکہ واپس آ گئے۔ اس سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ ایمان لائے اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق بھی مشرف با اسلام ہوئے۔ جو لوگ حبشہ سے واپس آئے تھے، قریش نے ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو زیادہ ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ اس مرتبہ 83 مرد اور 18 عورتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو مہاجرین حبشہ میں سے کچھ لوگ فوراً واپس آ گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب وغیرہ جو وہاں رہ گئے تھے وہ فتح خیبر کے وقت مدینہ واپس آئے۔ جب حضرت جعفر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، میں نہیں بتا سکتا کہ فتح خیبر سے مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی با ارادہ ہجرت حبشہ کی طرف نکلے تھے۔ برق الغمات تک جو مکہ سے یمن کی طرف 5 دن کی راہ پہنچے تھے کہ قبیلہ کارا کا سردار ابن الدغنا ملا۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں۔ ابن الدغا نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سا فیاض و مہمان نواز، اپنوں سے نیک سلوک کرنے والا، غریب پرور اور حوادث حق میں لوگوں کا مددگار مکہ سے نکل جائے یا نکالا جائے۔ میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اس لیے آپ ابن الدغنا کے ساتھ مکہ میں واپس آ گئے۔ جب قریش کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک سفارتی گروہ عمر بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کی سرکردگی میں نجاشی کی خدمت میں تحائف کے ساتھ بھیجا۔ سفراء وہاں پہنچ کر پہلے بادشاہ کے بطارقہ سے ملے اور نظریں پیش کر کے کہا کہ ہم میں چند نادان نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت و بت پرستی دونوں سے جدا ہے، وہ بھاگ کر یہاں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ ہمیں اشراف قریش نے آپ کے بادشاہ کے پاس بھیجا ہے کہ ان کو واپس کر دے، درخواست پیش ہونے پر آپ ہماری تائید کر دیں۔ چنانچہ سفراء نے نجاشی کی خدمت میں تحائف پیش کیے اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے مہاجرین کو طلب کیا۔ بطارقہ نے کہا، حضور یہ لوگ ان کے حال سے بخوبی واقف ہیں، آپ ان کے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، پہلے ہم ان سے دریافت کر لیں۔ چنانچہ جب مہاجرین دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے ان کی طرف سے اس طرح تقریر شروع کی، شاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اپنوں سے دشمنی رکھتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف بھیجا جس کے نسب اور صدق و امانت اور پرہیزگاری سے ہم لوگ پہلے واقف تھے۔
उसने हमको ये दावत दी कि हम खुदा को एक जाने, उसी की इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। बुतों की पूजा जो हम और हमारे बाप दादा करते थे छोड़ दें। सच बोला करें, अमानत अदा करें, अपनों से मोहब्बत सलूक रखें, हमसायों से नेक सलूक करें, महारिम और खून रेजी से बाज आएं। यतीमों का माल न खाएं, अफीफ औरतों पर तोहमत न लगाएं, नमाज पढ़ें, सदका दें, रोजे रखें। बस हम इस पर ईमान ले आए, अल्लाह की इबादत करने लगे, शिर्क को बुत परस्ती छोड़ दी, हराम को हराम और हलाल को हलाल जानने लगे। इस जुर्म पर हमारी कौम हम पर टूट पड़ी और अजियत देकर मजबूर करने लगी कि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर फिर बुतों को पूजने लग जाएं और खबाइफ को बदस्तूर साबिक हलाल समझें। जब उन्होंने हम पर कहर जुल्म किया और हमारे फराइज मजहबी की बजा आवरी में सब देरहा हो गए, तो हम आपके मुल्क में आपकी पनाह में आ गए। हमें उम्मीद है कि आपके यहाँ हम पर जुल्म ना होगा। ये तकरीर सुनकर नजाशी ने कहा, तुम्हारे पैगंबर पर जो कलाम उतरा है उसमें से कुछ सुनाओ। हजरत जाफर ने सूरह मरियम की चंद आयतें पढ़ी। नजाशी सुनकर इतना रो दिया कि उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई और उसके साथी भी रोए। फिर नजाशी ने कहा, ये कलाम और इंजील दोनों एक ही चिराग के परतों हैं। इसके बाद सफीरों से कहा कि तुम वापस चले जाओ, अल्लाह की कसम मैं इनको तुम्हारे हवाले न करूंगा। दूसरे दिन अमर बिन आस ने हाजिर दरबार होकर अर्ज किया, हुजूर, ये लोग हजरत ईसा की निस्बत बुरा अकीदा रखते हैं। नजाशी ने मुसलमानों को तलब किया। जब वो हाजिर हुए तो उनसे पूछा कि तुम हजरत ईसा की निस्बत क्या अकीदा रखते हो? हजरत जाफर ने कहा, हम एतकाद रखते हैं जैसा कि हमारे पैगंबरों ने फरमाया है कि ईसा खुदा के बंदे और पैगंबर और रूहुल्लाह और कलीमतुल्लाह हैं। ये सुनकर नजाशी ने जमीन से एक तिनका उठा लिया और कहा, वल्लाह, जो तुमने कहा हजरत ईसा इससे इस तिनके के बराबर भी ज्यादा नहीं। जब नजाशी की जबान से ये अल्फाज निकले तो बतारका हाजरीन के नथनों से खरखराहट की आवाज आने लगी, मगर नजाशी ने परवाह न की और सफारत बिल्कुल नाकाम वापस आई।